سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وسلم۔ اس کی قربانی کرنے تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک ارباب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالہ رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہی خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، ساخیل زہر جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد منتہا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درگاہ معلیٰ میں اس سے قبل بھی بارہا حاضری کا شرف اور موقع نصیب ہوا، اور آج بھی عرس پاک کی تقریبات کا ابتدائیہ ہے، اور اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی حاضری کا شرف نصیب کیا۔ اللہ جل شانہ اس حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ اس آستان رحمت پہ ہماری عقیدتوں کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد انہی بزرگوں کے دست حق پرست پہ اسلام کی نعمت سے مالا مال، سبحان اللہ، اور بر صغیر پاک و ہند میں انبیاء علیہ السلام تو نہیں آئے، اور اصحاب رسول کا بھی آنا نہیں ہوا، عرب تاجر آئے، فاتحین آئے، اور اولیاء کرام آئے، جنہوں نے آ کے اپنے انفاس کی مہک سے سبحان یہاں اجالے کر دیے، سبحان اور اس کفرستان میں اسلام کا چراغاں کیا۔ ان پاک باز لوگوں کی نگاہیں اٹھتی گئیں، ڈھلتے گئے، اور ایمان کی روشنی پھیلتی گئی۔ ہم اگر اپنے شجرے دیکھیں تو 7ویں 8ویں 10ویں پشت میں ہمارے آباء و اجداد کسی اور مذہب سے متعلق ہوں گے، اور پھر تصویر میں آنے والے ان پاک تینت لوگوں کی برکت سے انہیں اسلام کا نور نصیب ہوا، جن کے خون میں وفا ہے، جن کی سرشت میں وفا ہے، وہ ان بزرگوں سے کبھی بھی بغاوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مزارات پر بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنی خواہشات نفس پر جو خرافات کی، تو کچھ لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے بزرگوں سے دوری حاصل کر لی، اور ابدی محرومیاں اور رسوائیاں اپنا مقبول کر لی۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ
ان پاک آستانوں کو جعلی خرافات سے پاک کیا جائے، جس طرح کہ بعض مقامات پہ جو اچھے منتظمین ہیں انہوں نے ماحول کو خوبصورت رکھا ہوا ہے، اور پاکیزہ ماحول ہی لوگوں کے لیے ایک ماحول فراہم کرتا ہے کہ وہ ان بزرگوں کے فیض سے فیضیاب ہوں، ورنہ جو مزارات پہ ہوتا ہے اس سے یہ بزرگ بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی جو انہوں نے تعلیمات دی اس کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کی طبیعتوں پر کتنا گراں گزرتا ہے جب ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کے انہیں کے مزارات پہ کوئی خرافات جاری کر دی جائے۔ یہ تو ان کے لیے بھی باعث تکلیف ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ دکھ اور گرانی اور اذیت کا سامان ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو، جس کے سربراہ ہمارے محترم الحاج گلشن الہی صاحب ہیں، کہ جو یہاں ایک علمی مجالس کا انعقاد کر کے اس خانقاہ معلیٰ کو، اس درگاہ دور کو اور اس آستانہ رحمت کو ایک اس کی حقیقی تعلیمات سے، اس کے علمی اسلوب کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ جس محبت سے، جس شوق سے، جس ولولے سے آپ لوگ صبح کی نیند قربان کر کے یہاں اتنی کثرت کے ساتھ پہنچے، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کے سفر کا ایک ایک قدم اللہ کو قبول فرمائے۔ میں کوئی ایسا خطیب نہیں ہوں کہ کوئی پرجوش خطاب کر سکوں، البتہ تھوڑی دیر تک میں آپ سے مخاطب تو رہوں گا، اور اگر آپ کی توجہ اگر میری جانب رہی تو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی چیزیں آپ تک پہنچ جائیں، اور کوئی ایک چیز میری اور آپ کی بہتری کی ضمانت بھی بن سکے۔ میں نے جو کلمات آج کی اس گفتگو کے لیے اپنے آج کے اس عنوان کا سرنامہ قرار دیے ہیں، وہ کتاب رحمت کا وہ جلی عنوان ہے جو اہل اللہ کی معرفت کے حوالے سے چمکتا اور دمکتا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ ہیں کون؟ اہل اللہ کی معرفت ہمیں کیسے نصیب ہو کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بعض نے تو کہا ولی را ولی بھی شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کے لیے دل میں محبت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے، جو ان سے عقیدت کا ربط و رشتہ قائم ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کی معرفت، ان کی پہچان، یہ ہمارے بس کا لوگ نہیں ہے۔ ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچان سکتا ہے کہ وہ کس مرتبے پہ ہے، کس مقام پہ ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو کرامات کا حامل ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرامت اللہ کے ولی کی ایک بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندوں کے ہاتھوں سے خرق عادت امور کو صادر کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کرامات نہیں مانتا تو یہ ایک کلمہ کفر ہے۔ وہ کرامات جن کا بیان کتاب
تھے، انسان بھی تھے کہ میں تخت بلقیس یہاں حاضر دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ 1 مہینے کی مسافت پہ تھا. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. اس کو جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے چاہیے تھے. اور آپ نے کہا کہ میں تخت بلقیس یہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے، میں وہ تخت حاضر کر دیتا ہوں. کب تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. مجلس برخاست ہونے تک تخت آپ کے سامنے. اب آپ صبح کو مجلس بپا کرتے تھے اور سرے دوپہر اختتام ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں دوپہر تک تخت لے آتا ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی. تخت 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا. 7 کوٹھریوں میں مکفل تھا، دروازے بند تھے اور پہرے دار کھڑے تھے. اور اس تخت کو وہاں سے لانا اور پھر 2 مہینوں کی مسافت چاہیے تھی. لیکن اس نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں. یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا اور اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے، یہ کام نہیں کرے گا. ہاں وہ تو دوپہر کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ بولا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف. حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے بڑھاؤ. حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے بڑھا. بے ساختہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز پر تربیت پانے والے کو اس قدر طاقت، توانائی اور قوت عطا کی کہ وہ آنے واحد میں تخت قدموں میں حاضر کر دے. اللہ اکبر. امام رازی علیہ رحمہ نے اسی کے تحت گفتگو کرتے ہوئے لکھا، بلکہ معراج کے باب میں خاص طور پہ آپ نے جب منکرین معراج کا رد کیا کہ وہ کہتے آنے واحد میں حضور کیسے چلے گئے، ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تخت بلقیس کیسے آ گیا اور کہا کہ حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ اتنا بڑا تخت وہاں سے یہاں منتقل کرتے ہیں اور اتنے مختصر دورانیے میں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہوتا ہے. یہ شان اس کی ہے، حضرت سلیمان کے مقتدی کی ہے. اور حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں اس مقتدا کی شان کا عالم ہے. شان ہے خدمت گاروں کی سردار عالم. تو یہ صاحب سلیمان جن کا نام بعض نے آصف بن برقیہ بتایا ہے، یہ ان کی کرامت ہے. اسی طرح حضرت حنا سلام اللہ علیہ عالی مرتبت خاندان کی خاتون ہیں. ان کی کرامت کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے. آل عمران یہ بڑا عظیم المرتبت خاندان ہے اور اس کی یہ خاتون حضرت حنا سلام اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھی ہیں. دوپہر کا وقت ہے، اولاد کی نعمت نہیں تھی، صبر شکر کر کے گزر اوقات کر رہی ہیں. اچانک کیا دیکھا کہ شاخوں میں ایک گھونسلہ ہے اور وہاں چڑیا نے بچے نکالے ہیں اور وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانا تلاش کر کے لاتی ہے. بچہ چونچ کھولتا ہے، ماں اس کی چونچ میں دانا ڈالتی ہے. بچوں سے چڑیا کے اس پیار کو جب دیکھا تو دل چوٹ کھا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی اولادیں دی ہیں، تو میری گود بھی بھر دے. میں یہ منت مانتی ہوں کہ میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں. ہوتا یہ تھا کہ جو یہ دعا مانگتا اللہ اسے اولاد دیتا
اور وہ پہلی اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے، ذکر و فکر اور عبادت کے لیے مخصوص کرتے. 400 حجرے تھے بیت المقدس کے آس پاس، جن میں اس طرح کے مجاورین رہتے تھے، اور وہ بچے جو وقف کیے گئے ساری زندگی بیت المقدس کی نوکری میں، خدمت میں گزار دیتے، وہاں ذکر و فکر میں لگے رہتے. سیدہ حنا نے بھی یہ نیت کی کہ مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں. اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازا، اور جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی. بہت پریشانی ہوئی کہ ہوتا یہ کہ جو یہ منت مانتا اسے بیٹا ملتا اور وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتا، اب بیٹی کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھا جائے گا؟ تو وہاں سخت پریشان ہوئی. تو آواز آئی کہ اے حنا پریشان نہیں ہونا، ہم نے تجھے جس طرح کی بیٹی دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے. اور اس کا نام رکھا مریم سلام اللہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. حضرت مریم کی ولادت ہوئی، پھر پروان چڑھی. جب اس عمر کو پہنچی کہ انہیں بیت المقدس میں وقف کر دیا جائے تو ایک بار پھر پریشانی لوٹی کہ اس عمر میں بچی کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھا جائے. فکر دامنگیر ہوئی تو یہ اللہ نے مدد کی، دل میں یہ خیال ڈالا کہ کسی عمر رسیدہ بزرگ کی کفالت میں اسے دیا جائے، وہ ان کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے. تو بہت بڑے لوگ اس خدمت پر معمور ہونے کے لیے آرزو کرنے لگے. عالی مرتبہ نبیوں کا خاندان تھا اور اس خاندان کی بیٹی ہے. تو اب جب بہت سارے لوگ اس آرزو اور اس تمنا میں اور اس خواہش میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگے تو یہ طے کیا کہ قرعہ ڈال لیا جائے، جس کے نام نکلے قرعہ فال حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلے، جن کی عمر 120 سال اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کی زوجہ کے پاس کی عمر 99 سال ہو گئی تھی، ایک کم 100 سال. تو وہ بھی سن ایاس کو پہنچ چکی تھی اور یہ بھی 120 سال کی عمر میں اور اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ بیٹی مل گئی، اس کی جو ہے وہ ہم ضروریات کا خیال رکھیں گے. اور ایک حجرہ مخصوص کر دیا. حضرت زکریا کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے، ضرورت کی اشیاء دیتے، اور جب کہیں جانا ہوتا تو چونکہ آس پاس حجرے تھے بہت سارے مردوں کے، تو حجرے کو دروازہ بند کر کے تالا لگا کے جاتے. ایک دفعہ حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی، رات کو عبادت میں گزارتی. ایک دن وہ حجرے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے تو واپسی آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطاری کا وقت گزر گیا. بڑی پریشانی ہوئی کہ بیٹی نے روزہ افطار کرنا تھا اور میری ذمہ داری تھی اور میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا. آئے تو جلدی سے آ کے دروازہ کھولا. واجد اللہ سبحان اللہ. کیا دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے. حیرت یہ ہے کہ دروازے سے اندر جا کوئی نہیں سکتا اور اندر سے باہر آ کوئی نہیں سکتا، تو یہ پھل کیسے پہنچے؟ اور پھر وہ بھی بے موسم. یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل آئے کہاں سے؟ حیرت ہے اور حیرت سے پوچھتے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، زوجہ کی عمر 99 سال ہو گئی تھی. اولاد کا موسم بیت گیا تھا، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم میں پھل دیکھے حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک جب تو اپنی اس بندی کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو
میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہی کھڑے ہو کے اللہ سے پکار کرنے لگے، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے صالح بیٹا عطا کر۔ وہی دعا مانگی۔ آج لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے مزارات میں جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ نہیں سنتا، وہ ہر جگہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر جگہ سنتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، لیکن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہیں، اس لیے وہاں جا کر کے مانگا جاتا ہے۔ سیدہ مریم کے حجرے میں حضرت زکریا کھڑے ہو کے رب سے مانگ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ میسج، یہ پیغام ملا کہ یہاں کھڑے ہو کے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ فنادتہ الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ وہ وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پہ نہیں پھیرے تھے، جبریل حاضر خدمت ہو کے اور ملائکہ حاضر خدمت ہو کے بشارت دیتے ہیں، اے زکریا تمہیں بشارت ہو، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت عطا۔ تو یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے کہ آپ کی کرامت ہے کہ بے موسم پھل ان کے حجرے میں آتے۔ اس طرح صحابہ کہف کی کہانی بھی ہے، وہ جو اپنا دھرم، اپنا دین بچانے کے لیے بستی چھوڑ گئے، جہاں ایمان سلامت نہ رہ پائے، جہاں دین کو خطرہ ہو، پھر ان بستیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے قیمتی اثاثہ ایمان، سب سے قیمتی اثاثہ دین ہے۔ تو قرآن نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، تو ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی ہیں۔ تو کرامات کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں جن کرامات کا ذکر ہے ان کرامات کا انکار بھی کفر ہے۔ اسی طرح کیونکہ قرآن کا انکار لازم آئے گا، حدیث متواترہ میں اگر کسی کرامت کا بیان ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن کوئی ایک بھی حدیث متواتر ایسی نہیں ہے جس میں کسی کرامت کا بیان ہو۔ البتہ حدیث مشہورہ ہیں، ان کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے۔ اس کا مسلمان بزرگ جو ہیں ان کی کرامات کا انکار کرنا بھی محرومی ہے۔ لیکن یہ بات ساتھ ذہن میں رکھیے گا، کسی شخص کی ولایت کی معرفت ہم عام لوگ کرامت سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کرامت اور استدراج کے درمیان جو فرق ہے اس کو عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ دیکھیے، ہر خلق عادت عمل جو اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھوں سے ہو اسے ارہاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، وہی کام ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ کسی بندہ مومن کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور وہی کسی فاسق فاجر یا کافر کے ہاتھ سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جس کا قرب قیامت میں دجال مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا تو کیا اس کو مان لیا جائے؟ تو کرامت معیار نہیں ہے پہچاننے کا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری علیہ رحمہ اللہ کرامات میں ایک واقعہ بیان کر کے یہ حقیقت کتنی خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ علی الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا حضرت آپ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے فیض پاؤں۔ تو انہوں نے بنظر کشف دیکھ کر کے فرمایا مجھے لگتا ہے تیرے وجود سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، دیار غرب سے چل کے آیا ہوں، تو حضور مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ آپ نے ٹالا کہ میرے ساتھ رہنے سے بڑی مشقتیں اٹھانا پڑے گی، تم گوارا نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا سارے دکھ جھیل لوں گا، مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ شیخ نے فرمایا ساتھ میرے آ جاؤ۔ چلتے رہے، کچھ دن گزرے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کام نہیں کی۔ تو شیخ سے عرض کرنے لگا حضرت آپ کا مرتبہ مقام اللہ کے ہاں جو ہے اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگی ہے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا حضرت میں نے عزم تو کیا تھا
لیکن اب مجبور ہو گیا ہوں، میری حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا، میری لاج رکھ لے۔ اور یہ عرض کرنے کے بعد سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں۔ ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی، خود لے لی۔ پھر سفر شروع ہو گیا۔ چند دن گزرے تو اس کی دوبارہ حالت پھر وہی ہو گئی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ روز روز کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس دن تو لاج رہ گئی، تو آج یہ پھر کہتے تو آپ نے کہا کہ میاں تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری۔ تو کہتے جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا اور میرے دل میں آیا اس کے سجدہ ریز ہونے سے کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اٹھا، اس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹی۔ مجھے کہنے لگا کو لیا شیخ حضرت کھائیے، میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ استدراج کا کھانا ہے اور یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں لیجیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ، اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے سجدے سے دے۔ تو ایک تو آپ اپنی ولایت کی مبارک وصولی کیجیے اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اس واقعہ کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی الخواص جیسے بزرگ یہاں پریشان ہو گئے، خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ جب ان کا ماجرا یہ ہے تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے ہم کسی کو کرامت سے نہیں پہچان سکیں گے کہ اس کوئی صاحب کرامت ہے، اس کا استدراج بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی ہاتھ کی صفائی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج کل چل رہی ہے، گلی گلی ایسے لوگوں نے ڈیرے جمائے ہوئے، دنیا روائی ہوئی ہیں اور لوگوں کی عقیدتوں کو اپنی جانب موڑ لیتے ہیں، اور ہم چونکہ معیار جب یہ رکھیں گے تو پھر ہم دھوکہ کھائیں گے۔ کون سا معیار ہے؟ اگر وہ ہم قائم کریں تو دھوکہ نہیں کھائیں گے، وہ میرے رب نے قرآن میں دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی یہ 2 ایسے معیار ہیں، اگر ولی کی معرفت کے لیے، اللہ کے بندے کی پہچان کے لیے یہ اللہ کے دیے ہوئے معیارات طے کرنے والا اور ان پر آ جائیں تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ایمان اور تقوی یہ اللہ کے ولی کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کسی کے قریب ہوں، اور یہ معیار طے کر دیا جائے تو پھر ہم جو ہے وہ کتنے جادوگروں سے، کتنے مکاروں سے، کتنے دنیا داروں سے، کتنے دھوکہ بازوں سے، کتنے فراڈیوں سے، کتنے مکر و فریب، دجل و تلبیس کے بندوں سے ہم بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا معیار جو ہے اللہ کا دیا ہوا معیار ہوگا، اور وہ معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ایمان اور تقوی کے بعد تیسری نشانی یہ بھی ہے جب تم ان کو دیکھو تمہیں رب یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو، رغبت آخرت بڑھ جائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور اپنی زندگی کے امور جو کہ خطا اور غلطی پر مشتمل ہیں ان کو بند کرنے کے منصوبے ترتیب پانے لگیں، تو پھر سمجھ لو کہ ایسے اشخاص کی صحبت بقول حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کبریت احمد سرخ گندک کا درجہ رکھتی ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنے من کے روگ مٹائے جائیں۔ تو ہمارا خیال، ہماری سوچ یہ ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ وصف ہو، ایمان اور تقوی، اور یہ ہماری ذاتی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دین ہے جو ہمیں بتایا گیا۔ اس معیار پہ آ جائیں گے تو پھر دھوکہ نہیں کھائیں گے، لیکن ہم نے یہ معیار رکھا ہی نہیں۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ کون کس سے کوئی خرقی عادت عمل صادر ہوتا ہے،
اور چاہے اس کی شکل جیسی بھی ہو، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ اس کے عقائد بھی خرابی ہو، لیکن اس سے کچھ امور کا صدور ہوتا ہو تو ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور آج کل تو کرامت بھی دور کی بات ہے، جس کا دم چل جائے لوگ اس کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں، اور لوگ اپنے عقیدے بھی لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا معیار ہم نے مقرر کیا؟ یہ کہاں سے ہم نے اللہ کے ولی کے لیے یہ معیار ہم نے طے کیا اور کہاں سے لیا؟ قرآن نے تو واضح اگر ولی کی عظمت کو بیان کیا تو ساتھ متصل اللہ کے ولی کی علامتیں بھی بیان کی، ایمان اور تقوی سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو تمہارے رکے ہوئے کام چلا دے۔ عمومی طور پہ لوگوں کا رویہ اور مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ پیر کے حوالے سے کہ جس سے مسائل ہمارے دنیا کے حل ہیں، حالانکہ پیر تو دنیا کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ المرید لا یرید الا اللہ، مرید پیر سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ زبردست۔ اس کی چاہت، اس کی مرضی اپنے شیخ سے صرف اللہ کا حصول ہے، اس کی قربت کا حصول ہے، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ اس کی خواہش ہی یہ ہے کہ میں اس سے اللہ کی قربت حاصل۔ یہ دنیا تو لٹ بھی جاتی ہے۔ میرے حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا انی احبو کا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے اپنی موجب میں اس کو روایت کیا، فرمایا سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو؟ کہا میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ پھر سوچ لو، کہا جی پیار کرتا ہوں۔ کہا فاستعد للفاقہ، اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے گے۔ یہاں تو سر بھی کٹتے ہیں، یہاں تو فصیل دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں تو سب کچھ لٹ جاتا ہے، یہاں تو بادشاہیاں قربان کرنا پڑتی ہے، یہاں تو گلیوں کی خاک بننا پڑتا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے کام کو سر درد ہے تو پیر اسی کا علاج ہے۔ اور وہ کیا سلطان بابو نے کہا تھا نا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو پیڑ گوائے، تو لوگ پیڑ یہ دنیا کی پیڑیں سمجھ بیٹھے، یہ تو اور بڑھ جاتی ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے میں کیا دیکھا ہے اور کیوں آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو شاید آپ کے علاقے میں وہ کسی زمانے میں فورڈ ویگن چلتی ہوتی تھی، تو اس کے اسپیئر پارٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ملتے ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری ایک جو ہے وہ فورڈ ویگن ہے وہ روز ہی خراب ہوئی رہتی ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا یار کوئی پیر پکڑ لو تاکہ جو ہے وہ تمہارا یہ مسئلہ دے۔ تو میں نے کہا میں تو میاں جو ہے وہ موٹر سائیکل نہیں چلوا سکتا تو فورڈ ویگن کیسے چلواؤں گا؟ تو لوگوں کے جب یہ معیار ہو جائیں گے تو پھر گلی گلی دھوکہ کریں۔ آج یہ فراڈیے، یہ مکار، یہ چور، یہ شیطان کے نمائندہ جگہ جگہ بیٹھ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتے ہیں، تو میاں ہم خود لٹواتے ہیں، مٹاتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں، مگر حیرت تو ان پہ ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں۔ ہم خود ان پر قربان ہوتے ہیں اور ہم خود اپنی عقیدتیں جا کے ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے ہمیں جو معیار دیا ہے، اللہ زینا آمنوا وکانوا یتقون۔ اور آئیے آج خانوادہ غوثیت کے چشم و چراغ حضرت سخی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، اور میں آپ کو معیار وہ بتاؤں جو میرے غوث اعظم نے بیان کیا۔ مرشد کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے، مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کے لیے معیار کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر وہ 12 خوبیوں کا حامل ہو تو اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ یار کسی کو مرشد ماننا ہے کوئی تماشا تھوڑا ہے، کسی کو دل ہی دے دینا ہے، جس کو دل دے دیا باقی بچا کے کیا رکھا؟ سبحان اللہ۔ اور دل اس کو دے جو دل بھر بھی نہ ہو، کیوں کسی کو دل دے؟
سب قربان کر دیا اس کے قدموں پہ، نچھاور کر دیا، دلبر بھی پھر اپنی خواہش بھی نچھاور کر دی، تیرے ہدیاں سدیاں محبوبہ میں کافر ہوا جب میں ہوں، پھر تو اپنے وجود کی بھی نفی کر دیتی ہے وہاں۔ مرید تو پیر کے سامنے ایسے ہوتا ہے جس طرح مردہ رسال کے سامنے ہوتا ہے، ادھر چاہے پلٹ لے اور ایسے کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے جس کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا۔ اور حضرت امام اور سید السادات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 12 خوبیاں اگر اس میں ہوں تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشایخین کے اوپر بیٹھے۔ اور 2 خوبیاں اللہ والے، اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو، چغل خور نہ ہو۔ مرید نے سارے دکھڑے گھر کی ساری باتیں پی اور وہ دوسروں کو بتاتا پھرے، اس کا جو ہے وہ سینہ اور اس کا ظرف اتنا نہ ہو۔ اس نے بیٹی کی بات بھی بتانی ہے، اس نے بہن کی بات بھی بتانی ہے، اس نے بیوی کے قصے بھی چھیڑنے ہیں، اس نے رشتہ داریوں کی کہانیاں بھی رکھنی ہیں، سارے دکھڑے اس کی دہلیز پہ لا کے رکھنے ہیں، اور وہ حوصلہ ہی نہ رکھتا ہو، اس کا ظرف اتنا نہ ہو۔ نہیں، اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، پردہ پوش، اللہ اکبر۔ حضرت حاتم اسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، طریقت میں بہت بڑا اسم، عربی میں کہتے ہیں کانوں سے بہرے کو۔ حضرت حاتم اسم نہیں تھے، کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں اسم کیوں کہا گیا؟ آپ کی مجلس لگی تھی، ایک خاتون آئی، آپ سے کوئی اس نے بات کرنی تھی، دکھڑا کہنا تھا، تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ یہ ایک طبی حادثہ ہے جو ہر ایک کو لاحق ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو انسان بہرحال سر مجلس شرمندگی ضرور محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت کی مجلس تھی، حضرت تشریف فرما تھے، وہ آئی اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی ریح خارج ہو گئی، اور وہ عورت ذات پسینے سے شرابور ہو رہی تھی کہ حضرت کیا سوچیں گے۔ خیر، جب اس نے اپنی بات کہنا چاہی تو حضرت نے کان پر ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچی بولو۔ اللہ اسے تاثر یہ دیا کہ میں بہرا ہوں۔ اللہ، اس کی ساری خفت شرمندگی مٹ گئی کہ میں کام کا پریشان ہو رہی تھی، حضرت تو بہرے۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی حضرت حاتم بہرے بنے رہے۔ یہ ہوتا ہے فقر، یہ ہوتی ہے درویشی، اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو۔ اور دوسری خوبی اللہ والی وہ یہ ہو کہ صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا۔ دوران سلوک مرید جو کہ شاگرد ہوتا ہے، اس سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئی، کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئی، اور بات بات پر پکڑ کر کے پھر لمبی ناراضگی اختیار کر دینے والا تربیت نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے، اس کو تلقین کی جائے، معاف کر دینے والا ہو۔ معافی اللہ جل شانہ کی صفت ہے، تو وہ اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ 2 خوبیاں حضور والی، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو، شفقتوں کا پیکر ہو۔ اللہ اکبر، اتنے لوگوں کو میرے حضور نے اپنے نیڑے کیا، یہ حضور کی شفقت کا کمال۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ شفقت کرنے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ اللہ، دوسرا رفیق ہو، رفاقت کے حق ہو جاتا ہو، غریب ہے یا امیر ہے سب کے ساتھ اس کا رویہ خوبصورت ہو۔ یہ نہیں امیر آ گیا تو حجرہ خاص میں جگہ مل گئی، اور غریب آ گیا تو کہا وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا کی اوپر، اور اس کو وہاں مصروف کر دیا، نہ وظیفہ ختم ہو اور نہ پیر سب سے ملاقات۔ رفیق ہو، میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی آئی جس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں تھا، کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ حضور نے کہا کرو، یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ مسجد سے بات کھلی جگہ، حضور وہاں چلے گا۔ اللہ، کیا رنگ تھے، کیا پیار اور کیا شفقتوں کا برستا بادل تھا۔ اللہ
اس کی باتیں سننے لگے، کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور میرے حضور سن رہے ہیں۔ صحابہ کو بڑا غصہ آ رہا ہے اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود تو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیر تک سنتے رہے اور وہ سناتی رہی۔ مردوں کی نسبت عورتوں کی باتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، اور پھر سننے کو حضور مل جائے پھر کون چھوڑے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو اس نے دیر تک حضور سے باتیں کی۔ جب وہ خود جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، اس عورت کا تو توازن کی تھی، لوگ دیکھ کے راستہ بدل لیتے، بات چھوڑتی نہیں، اور آپ کا بدن قیمتی، نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں کندھوں پہ، ایک ایک لمحہ قیمتی، اور ایسی ویسی عورتوں کے لیے اتنا وقت آپ دے رہے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، ایک تو یوں تے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کرا جے تینوں نہ کرا گیا۔ گڑیا کو آواز دے کے کہا، گڑیا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں، جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنی باتیں سنا دو، شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو، دو خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق والی ہو، یہ معیار ہے حضور غوث اعظم کا دے، دو خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، خود بھی سچا ہو، سچ کی تائید بھی کر سکتا ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدل بھی ہو جائے، کبھی اس سے بزدلی صادر ہو جائے، زندگی میں ایسے کمزور لمحے بھی آ جائے۔ اسی طرح پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، کبھی زندگی میں ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخل کبھی ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ جو اولاد ہے وہ بخلا بھی ہے اور مجبنہ بھی ہے، یعنی جو بندہ جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس وقت تھوڑا کمزور بھی ہو جاتا ہے، بزدل بھی ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا بخیل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے، اولاد بزدل بھی کر دیتی ہے، کمزور بھی کر دیتی ہے، لیکن جھوٹا ہو کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، یہ وصف ہو۔ اور مجھے بتائیے جو شخص دین میں جھوٹ بولتا ہے پھر اس کا اعتبار کیا؟ یہ جو ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں ملنگ اور جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنی عقیدت میں پھانستے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو باقی بات کہاں رہی؟ مومن تو کہیں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دو خوبیاں حضرت سیدنا عمر فاروق والی، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو دیکھی کی دعوت دے، یہ منصب ہے پیر صاحب کا، اور پیر صاحب بولے گا کیوں نہ بولے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شرط لگائی، اعلیٰ حضرت صرف 4 شرطیں لگائی، ان میں سے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ عالم ہو، عالم ہوگا تو وہ خیر اور شر کی تمیز رکھے گا اور اپنے مریدین کی تربیت میں اس کو بتا سکے، تو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق والے اوصاف اس کے اندر پائے جائیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عالم ہوگا تو یہ کام کر سکے گا۔ 2 خوبیاں حضرت عثمان غنی والی، رات کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا تجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی، خوف تمام رب کو پکارتے، اور صبح اللہ کی مخلوق کے اندر اس کے پاس جو ہے اس کو بانٹے۔ اللہ اکبر۔ بابا بولے شاہ بولتے ہیں، اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بولا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہوتا ہے کہ ان سے لوگ آئیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آدھا فقر ننگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، آدھا فقر، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں مخلوق خدا کی خدمت، دکھیوں کے کام آنا۔
دو خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ جو خود جاہل ہے وہ کسی کو کیسے تعلیم دے گا، کیسے کسی کو روشنی دے گا، کیسے کسی کے لیے خیر کا سبب و ذریعہ بنے۔ اس لیے عالم ہو اور دوسری خوبی بہادر ہو، جرأت مند ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاکم وقت مستنجد باللہ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں نذرانے کے طور پہ پیش کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گئے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نذرانہ ہر ایک سے وصول بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ وہ نذرانہ کس مال سے دے رہا ہے؟ یہ طریقت میں جو نذرانے کا ہم نے تصور پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ غریبوں سے، امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، کیونکہ سارے دکھڑے آ کے مرید نے پیر کے سامنے رکھتے ہیں، اور پیر ایک بہت بڑا بھرم ہوتا ہے، اور سفید پوشی کا بھرم مرید کا نہ ٹوٹنے پائے اور اس کی مدد بھی ہو جائے، یہ کتنا بڑا سسٹم ہے، یہ فلاحی نظم ہے، یہ بہت بڑی این جی اوز ہیں کہ امیروں سے لیا جائے اور پردے سے غریبوں کو دیا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور لنگر چلتا رہے، لوگوں کی ضروریات کی کفالت کی جائے، ان کا بھرم باندھا جائے۔ نذرانے کا یہ تصور، اللہ اکبر۔ تو ہمارے بزرگوں نے نذرانے لیے ہیں، لیکن یہ احتیاط کیا ہے کہ نذرانہ کس سے لیا جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان سے لیا نہیں جاتا، ان کو دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پاس ایک پیر صاحب تشریف لائے، اقبال کے تذکروں میں لکھا ہے، تو ان کا ایک مرید تھا، لاہور کا ایک علاقہ ہے قلعہ گجر سے، تو وہاں کا ایک مرید تھا، انہیں پتا چلا میرے پیر صاحب علامہ صاحب کے مہمان ہیں، تو وہ وہاں ملنے آیا اور آ کے دکھ سنانے لگا کہ حضرت قرض بہت چڑھ گیا ہے، بیٹی کی شادی رکھی ہے اور پہلے مقروض ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، بیٹی بھی گھر سے عزت سے اٹھ جائے اور میں قرضے بھی ادا کر سکوں، یہ میرے مسائل ہیں۔ تو پیر صاحب نے دعا کی اور اس کو اجازت دے دی۔ اس نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اس زمانے میں، تو پیر صاحب کو نظر پیش کی، انہوں نے وہ نوٹ لے لیا اور جیب میں ڈال دی۔ اقبال کی ہنسی نکل گئی، مرید جا چکا، تو پیر صاحب نے کہا کہ اقبال آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کہا حضرت میں آپ کی دعا کی قبولیت کیسا ہوں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میری دعا قبول ہوگی ہے؟ کہا جب آپ نے دعا نہیں کی تھی تو 100 روپے کا مقروض تھا، جب دعا کر دی تو 120 کا مقروض ہو گیا۔ یعنی اس کو تو دینا چاہیے تھا، وہ دکھنا سنا رہا ہے کہ میں مقروض ہوں، بیٹی کی شادی ہے اور اس سے بھی 10 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا۔ باغی مرید کے نام سے اقبال نے یہ نظم لکھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ تم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور، میراث میں آئی مسند ارشاد ان کو، زادوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوچھتے ہیں کعبے کے پرے۔ تو نذرانے کا تصور یہ ہے، دیکھا جائے کس مال سے دے رہا ہے اور کیا اس کو لینا چاہیے، اس سے لینا چاہیے۔ تو حضور غوث اعظم کو جب اس نے نذرانہ پیش کیا بادشاہ وقت نے، تو کہا کہ غریبوں کا مال جو ہے وہ ہضم کر کے اور ان کا مال چھین کر کے مجھے نذرانہ دینے آئے ہو؟ کہا نہیں یہ تو میرا اپنا مال ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لی، اس کو نچوڑا، تازہ خون کے قطرے ٹپک گئے۔ فرمایا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ یہ جو عباسی حکمران تھے یہ حضور کے چچا کی اولاد تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے، تو حضور اپنے چچا سے بہت پیار کرتے۔ کہا وہ حضور کا تمہارے جد امجد کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اور خون کا رشتہ ہے، کہا اگر قرابت رسول کا لحاظ نہ ہوتا میں ان تھیلیوں کو نچوڑتا رہتا، خون بہتا رہتا، یہاں تک کہ تمہارے محلات کی دہلیز تک چلا جاتا۔
اس نے کہا حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے. آپ نے ایسے فضا میں ہاتھ کھولے اور پھر جب بند کیے تو دونوں ہاتھوں میں تازہ سیب تھے. دائیں ہاتھ والا سیب اسے دیا, بائیں والا دائیں میں لے کے کاٹا, خوشبودار نکلا. جب بادشاہ نے کاٹا تو اس میں کیڑا تھا. تو بادشاہ پہلے بڑا بیچ و تاب کھا رہا تھا کہ بڑی رسوائی ہو گئی. تو اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوا, فقیروں کا یہ طریقہ تو نہیں, مجھے کیڑے والا سیب دے دیا اور آپ اچھا لے لیا. فرمایا جب میں نے شاخ سے توڑے تھے کیڑا نہیں تھا, جب میرے ہاتھ میں تھے کیڑا نہیں تھا, جب ظالم کا ہاتھ لگا تو کیڑا پڑ گیا. تو کہا بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو, یہ 12 خوبیاں اگر کسی میں ہو تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے. آپ کہیں گے ایسا تو پھر ملتا ہی نہیں, تلاش کرو گے تو مل بھی جائے گا. اور اگر نہیں ملتا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیخ ابو طالب مکی کی کتابیں پڑھو, امام غزالی کی کتابیں پڑھو تمہیں مرشد کا کام دے گا. کی کتابیں پڑھو اور ان سے تمہیں روشنی ملے گی اور زندگی کے اجالے ملیں گے. تو اللہ جل شانہ ان پاک باز ہستیوں کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. ان لوگوں سے ہم وابستہ ہیں, ان کی تعلیمات بھی دیکھیں. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. کسی نے کہا تھا میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں. میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ, میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. ہم مزاروں پہ جاتے ہیں لیکن ان کی محفل میں نہیں آتے, یعنی ان کی تعلیمات کو اپنی روحوں میں نہیں اتارتے. اس لیے ان پاک باز لوگوں کے مزارات سے نور مانگنے والوں, ان کی تعلیمات کو پڑھو, سمجھو اور اپنی زندگیوں میں اتارو. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی سارے شب و روز جس کام کے لیے لگا دیے, جس مقصد کے لیے اپنے وطن معروف چھوڑے. یہ بزرگ کہاں سے چل کے کس کے لیے آئے تھے؟ وہ علاقے جو باغات کے علاقے تھے, یہ ماوراء النہر کا علاقہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اور زیادہ تر بزرگ وہاں سے آئے. یہ مشہد سے آئے, یہ ترمت سے آئے, یہ بخارے سے آئے, یہ سمرقند سے آئے. یہ کیسے کیسے خوبصورت کہ شاعر بھی ان علاقوں کے حسن کو بیان کرتے ہیں, ان کے جمال کو بیان کرتے ہیں. اگر ہم دل کے شیرازی بدستاور دلے بارا بغال ہندوش بخش دلے تبریز و کابل کا. اللہ اکبر, وہ کیسے علاقے تھے, وہ حسن, وہ جمال. لیکن ان علاقوں کو, ان اپنے آبائی وطنوں کو چھوڑ کے یہاں ریگستانوں میں آ کے یہ کیوں بیٹھے تھے؟ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے اور ہدایت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نشر کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے. تو ہم ان بزرگوں کے مزارات پہ جب آئیں تو ہمارے جذبے فراواں ہونے چاہیے. انہوں نے اپنی زندگیاں دین پہ لگا دی, تو ہم اپنی زندگیوں کو راہ خدا پہ لگانے کا کیوں عزم نہ کریں؟ تو ان کے مزارات پہ حاضر بھی ہوں, ان کی تعلیمات کو بھی اختیار کریں, اور ان کی قبروں پہ آ کے عزم بھی کیا کریں کہ ہم زندگی حضور کے نام لگائیں. یہ لیڈر جب مرا تھا نا, تو اس کا ایک موتقد اس کی قبر پہ آیا تھا, اور اس نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں آج تیری قبر پہ آیا ہوں, دوبارہ تب آؤں گا جب تیرے نظام کو پوری دنیا پہ نافذ کر چکا ہوں گا. تو کیا ہم بھی ان بزرگوں کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, اور پھر مجھے بتائیے مدینہ المنورہ سے ٹھنڈی چھاؤں بھی کوئی ہو سکتی, لیکن اس بستی کو چھوڑ کے کوئی کہاں دفن ہے, کوئی کہاں دفن ہے, کوئی کہاں دفن ہے. کیوں چھوڑا صحابہ نے شہر دور؟ مدینہ المنورہ جیسی جہاں حضور کی مجاورت میں نصیب تھی, جہاں روضہ رسول نے میسر تھا, اس شہر کو چھوڑ کر کے جس خاک کے, جس مٹی کے جو ہے وہ ذرے بھی ستاروں سے افضل ہے, اس کو چھوڑ کر کے کوئی کہاں دفن, کوئی کہاں دفن. کیوں صحابہ چلے گئے؟ حضور کا پیغام دے. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. ان بزرگوں کی تعلیمات کو بھی اپنی روحوں میں اتاریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے نام لگا دیں. کتاب اللہ کی تعلیمات اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. روزانہ کم از کم 2 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کے, یہ میرا اور آپ کا معمول اگر بن جائے تو یہ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے گھروں میں قرآن کھلے, ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کے نور سے اپنی زندگیوں کو مالا مال کریں. باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کے دین کی بات ہے, تو وہ میں نہیں تو کسی اور سے کام لے لیا جائے گا, آپ نہیں تو کسی اور سے کام لے لیا جائے گا. آئیے اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانے کا عہد کیجیے,
حضور جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کے وفادار ہیں انشاءاللہ۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا